حضرت مریم علیہ السلام کی گود میں حضرت عیسیٰ تھے، دودھ پیتے بچے ہیں، ابھی حال ہی کے بچے ہیں، گود میں ہیں، آواز دیتے ہیں قال انی عبد اللہ، او لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ قوم کے لوگوں نے سنا۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ماں کو پریشان کر رہے تھے، ماں کی صفائی دینے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی پاکیزگی کو بیان فرمایا۔ اپنی صفائی دینے سے پہلے، اپنی ماں کی صفائی دینے سے پہلے اللہ رب العالمین کی پاکیزگی کو بیان فرما دیا۔ اور آج دنیا کے لوگوں نے کیا کیا؟ بیٹا بنا لیا، جس کا سب سے پہلے جواب دیا، جو پوچھا بھی نہیں گیا تھا، اس کا جواب سب سے پہلے دینا مناسب سمجھا اور اللہ کی پاکیزگی کو بیان فرمایا۔ آج انہی کے ماننے والوں نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا ہی لیا۔ اب سوال یہ ہے کہ نور سے مراد بھی قرآن ہے اور کتاب مبین سے بھی مراد قرآن ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر قرآن کو نور بھی کہا ہے۔ دلیل یہ آیت ہے فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر ایمان لاؤ جس کو ہم نے اپنے نبی پر نازل فرمایا۔ نبی پر کیا نازل فرمایا گیا ہے؟ قرآن کریم نازل فرمایا گیا ہے۔ تو دلیل مل گئی نا کہ جو وہاں نور کہا جا رہا ہے وہ قرآن کریم مراد ہے۔ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس نور پر ایمان لاؤ جس کو ہم نے اپنے نبی پر نازل فرمایا، والنور الذی انزلنا معہ۔ تو یہاں اللہ نے قرآن کو ہی نور کہا ہے۔ نور سے مراد بھی قرآن ہے اور کتاب مبین سے بھی مراد قرآن کریم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بشر کہا، قرآن نے پیارے نبی کو بشر کہا، اور نور والی جتنی بھی دلیلیں دی جاتی ہیں وہ سب قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے اور صحیح حدیثوں کے ذریعے سے ان کا رد ہو جاتا ہے، ان کا کھنڈن ہو جاتا ہے۔ تو قرآن یہاں بیان فرما رہا ہے قل انما انا بشر، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں بشر ہوں، انسان ہوں۔ ایک بات غور کرنے کی، آپ انسان ہیں تو کیسے انسان ہیں؟ بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ انسان کہہ دیا تو جیسے آپ ہم اس طریقے کے، جی نہیں، بشر ہیں لیکن عام انسانوں کی طرح نہیں۔ آپ کی جو فضیلتیں ہیں، آپ کے جو کمالات ہیں، آپ کے جو معجزات ہیں، پوری دنیا کے اندر، پوری کائنات کے اندر کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا پیارے نبی کی طرح۔ اللہ نے نہ کسی کو بنایا اور نہ کسی کو بنائے گا۔ اللہ کے بعد اس پوری کائنات کے اندر اگر سب سے بڑا مقام کسی کا ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔